اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک سے جس موضوع پر اپنی تقاریر کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا منظر اور احوال۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی 40 سال بعد اپنے بھائیوں اور والد کے ساتھ ملاقات کا جو حال ہے اسے ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مزید بیان کریں گے۔ سارے دوست ایک مرتبہ بآواز بلند بارگاہ حضور ختمی مرتبت میں درود و سلام کا نذرانہ ارسال کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب تخت مصر پہ براجمان ہوئے تو آپ کے دور حکومت کے پہلے 7 سالوں میں بڑی خوشحالی آئی، اور 7 سال گزرنے کے بعد پھر ساری دنیا شدید جان لیوا اور ہولناک قحط میں مبتلا ہو گئی۔ وہ قحط صرف مصر کے لیے نہ تھا بلکہ ساری دنیا اس قحط سے دوچار ہوئی۔ چونکہ وہ قحط ساری دنیا میں واقع ہوا تھا، لہذا اس کے اثرات حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے سکونت یعنی کنعان میں بھی پڑے، اور سارا شہر کنعان بھی اس عالمگیر قحط کا سامنا کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ایک دن اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی ابا جان 40 سال ہو گئے ہیں جب سے یوسف جدا ہوا ہے، آپ نے کبھی مہربانی کی نظر سے ہمیں نہیں دیکھا، کبھی ہم سے خوش نہیں ہوئے، کبھی ہمارے لیے دعا نہیں کی۔ ابا جان، ہم مانتے ہیں کہ ہم آپ کے خطا کار ہیں،
مجرم ہیں، مگر اس وقت ہم آپ کے سامنے مجبور ہو کے آئے ہیں، بے بس اور محتاج ہو کے آئے ہیں۔ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس مشکل سے چھٹکارا دلائے اور ہمیں رزق عطا فرمائے۔ بیٹوں کی زبان سے یہ باتیں سنی تو یعقوب علیہ السلام کا دل پسیج گیا، شفقت پدری انگڑائیاں لے کر بیدار ہوئی۔ فرمایا بیٹو، میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائے دیتا ہوں جس کے پاس نعمت و کرم ہے۔ عرب و عجم سے قافلے اس کے دربار میں جاتے ہیں اور اپنی مراد لے کر آتے ہیں۔ جو بڑا حسین و جمیل ہے، خوش بیان ہے، متقی ہے، دیندار ہے اور مہمانوں کی عزت و تکریم کرنے والا ہے، بڑا کھلے دل کا مالک ہے۔ جو بھی سائل اس کے دربار میں جاتا ہے وہ منہ مانگی شے اس کے دامن میں ڈال دیتا، اور بیٹو وہ مصر کا بادشاہ ہے۔ بیٹوں نے پوچھا ابا جان، آپ کو اس بادشاہ کے اوصاف اور اخلاق کا پتہ کیسے چلا؟ فرمایا بیٹو، اہل شام اس کے دربار سے جب غلہ لے کے آتے ہیں، پھر میری ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو اس کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو تم بھی مصر کے بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ یقیناً تمہاری چارہ جوئی کرے گا، تمہاری داد رسی کرے گا، تمہاری نصرت و حمایت کرے گا۔ بیٹوں نے کہا ابا جان چلے تو جائیں، لیکن ایک قباحت ہے۔ بیٹو کیا قباحت ہے؟ ابا حضور، ہمارے پاس اس بادشاہ کو دینے کے لیے اس کے شیان شان تحفہ کوئی نہیں ہے۔ اس بادشاہ کے لائق ہمارے پاس تحفہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو چند کھوٹے سکے ہیں، بھیڑ کی اون ہے اور تھوڑا سا پنیر ہے۔ بھلا یہ بھی بادشاہوں کے دربار کے لائق ہے؟ ابا حضور، ہمارے پاس اس بادشاہ کو دینے کے لیے تحفہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں امام غزالی بولے، غزالی نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عزیز مصر کے دربار میں جانے سے اس لیے ہچکچائے کہ ہمارے پاس اسے دینے کے لیے تحفہ کوئی نہیں ہے۔ تو اے لوگوں، تم نے بھی اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ آج تمہارے پاس اللہ کو دینے کے لیے کوئی تحفہ ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ امام غزالی سبحان اللہ فرمایا، یوسف علیہ السلام کے بھائی
یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس لیے عزیز مصر کے دربار میں جانے سے ہچکچائے کہ ہمارے پاس اس کے شیان شان تحفہ کوئی نہیں ہے. تو اے لوگوں، تم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے. کبھی تم نے بھی سوچا کہ تمہارے پاس اللہ کو پیش کرنے کے لیے کوئی تحفہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو غفلت، چھوڑ دو سستی، چھوڑ دو نافرمانی، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو عیب اور خطائیں، چھوڑ دو نادانیاں، چھوڑ دو جہالتیں، اور خود کو اللہ کی خدمت کے لیے تیار کر لو. اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اس کے احکام کی پابندی کرو، اللہ کی بندگی کرو، تاکہ جب تم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جاؤ تو تمہارے پاس اسے پیش کرنے کے لیے نیکیوں کا تحفہ تو ہو. ہائے 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 ہائے. فرمایا بیٹو، تمہارے پاس پونجی بڑی حقیر ہے، مگر بے خوف و خطر ہو کر مصر کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، اور جو کریم ہوتا ہے وہ تھوڑا لیتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے. بیٹوں نے عرض کی ابا جان، اگر اس نے ہماری پونجی قبول نہ کی، فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تمہاری پونجی قبول نہ کرے تو اسے کہہ دینا ہم یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں. اسے اپنا نسب بتانا، وہ یقیناً تمہارے نسب کا احترام کرے گا. عرض کی ابا جان، اگر اس نے ہمارا نسب بھی قبول نہ کیا، فرمایا تو پھر اس کے سامنے اپنی مفلسی بیان کرنا، اپنا فاقہ بیان کرنا، اپنی غریبی بیان کرنا. اسے اور کسی شے پہ رحم آئے نہ آئے، تمہاری غریبی پہ رحم ضرور آئے گا. پھر فرمایا بیٹو، ایک بات کا خاص خیال رکھنا، جب بادشاہ کے دربار میں جاؤ، اس کے دربار کے طور طریقے، اس کے دربار میں جانے کے آداب ملحوظ خاطر رہیں. اور یہاں جملہ کہا یعقوب علیہ السلام نے، ایک جملہ کہا، جو کوئی صاحب ذوق ہے میں اس کی نظر کرتا ہوں. اگر کوئی صاحب ذوق بیٹھا ہے تو اس کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے کمال کا جملہ کہا، فرمایا بیٹو بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو دربار کے آداب کا خاص خیال رکھنا، اس لیے کہ دریا کا ہمسایہ کوئی نہیں ہوتا، بادشاہ کا دوست کوئی نہیں ہوتا. اس لیے کہ دریا کا ہمسایہ کوئی نہیں ہوتا اور بادشاہ کا دوست کوئی نہیں ہوتا. جب دریا میں
طوفان آتا ہے تو سب سے پہلے ہمسائے کو کر کے کرتا ہے، جب بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے دوستوں کو سزا دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دریا کا ہمسایہ کوئی نہیں ہوتا، بادشاہ کا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، عرض کی بابا جان ہم کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں گئے نہیں، پتہ نہیں قوانین کیا ہیں، قاعدہ کلیہ کیا ہے بادشاہوں کے دربار میں حاضری کا۔ فرمایا بیٹا میں بتائے دیتا ہوں، بیٹو قوانین یہ ہیں بادشاہوں کے دربار میں جانے کے، جب تک اجازت نہ ملے ادب کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑے رہنا، جب اندر جانے کی اجازت مل جائے جب تک بادشاہ نہ کہے تم بیٹھنے کی کوشش نہ کرنا، زیادہ بات نہ کرنا، بادشاہ جتنا سوال کرے اتنا ہی جواب دینا، زیادہ دیر دربار میں نہ بیٹھنا، جب واپسی کا حکم جاری ہو تو بادشاہ کی طرف سے چہرہ نہ پھیرنا، الٹے قدموں واپس لوٹ آنا، جب دربار سے باہر آ جاؤ جو تمہاری بادشاہ سے باتیں ہوئیں وہ کسی سے نہ کرنا، اس لیے کہ جو بادشاہوں کے بھید کھول دیتے ہیں وہ ان کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں۔ پھر کہا بیٹو اور یہ خاص خیال رکھنا، جب تک تم بادشاہ کے سامنے رہو اپنی توجہ اس کی طرف مرکوز رکھنا، اس کے سامنے دائیں بائیں نہ دیکھنا، جب تک اس کے دربار میں موجود رہو توجہ اس کی طرف مرکوز رکھنا، دائیں بائیں نہ دیکھنا۔ یہاں امام غزالی نے کیا کمال کی بات کی، غزالی کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے آخری نصیحت یہ کی بیٹوں کو کہ جب تک بادشاہ کے دربار میں رہو اپنی توجہ اس کی طرف مرکوز رکھنا، دائیں بائیں نہ دیکھنا، ادب کے خلاف ہے۔ غزالی کہتے ہیں اسی طرح جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اگر بندہ نماز میں دائیں بائیں دیکھے تو اللہ ناراض ہو کے کہتا ہے کیا تجھے کوئی مجھ سے بہتر دکھائی دے رہا ہے جو مجھے چھوڑ کر دائیں بائیں دیکھ رہا ہو؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کہتا ہے کیا تجھے کوئی مجھ سے بہتر دکھائی دے رہا ہے جو مجھے چھوڑ کے تو نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا؟ اب یہ بھائی یہ سارے قاعدے کلیے سمجھ کر اپنے باپ سے چلے کنعان سے مصر کی طرف۔ یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر ایک عمارت بنا رکھی تھی، مصر سے باہر ایک عمارت بنا رکھی تھی، مصر کے دروازوں سے باہر ایک عمارت بنا رکھی تھی۔ جب دوسرے ملکوں سے قافلے آتے اناج کے لیے، غلے کے حصول کے لیے، تو اس عمارت میں دربان انہیں ٹھہرا لیتے اور یوسف علیہ السلام کو خبر دی جاتی
کہ فلاں ملک سے قافلہ آیا ہے. اگر یوسف علیہ السلام اجازت دے دیتے تو وہ قافلہ شہر میں داخل ہو جاتا. اگر اجازت نہ دیتے تو وہیں سے قافلہ واپس پلٹا دیا جاتا. مگر امام غزالی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر وہ دروازہ اپنے بھائیوں کی تلاش کے لیے بنایا تھا. کیوں؟ تاکہ جب پتا تھا کہ جو قحط کی شدت ہے میرے بھائی غلہ لینے کے لیے میرے پاس ضرور آئیں گے. اگر وہ سیدھے میرے دربار میں آ گئے تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکوں گا, اپنے آپ پہ ضبط نہ کر سکوں گا. جو کیفیات مجھے چھپانی ہیں, دبانی ہیں, انہیں چھپا اور دبا نہ سکوں گا. جو باتیں بھائیوں سے پوشیدہ رکھنی ہیں انہیں پوشیدہ نہ رکھ سکوں گا. سارا راز اچانک بھائیوں کو سامنے دیکھ کر کھل جائے گا. تو اس لیے مصر سے باہر عمارت بنوا دی کہ جب بھائی آئیں انہیں وہیں روک دیا جائے, ان کے آنے کی مجھے پہلے اطلاع مل جائے تاکہ میں ذہنی طور پر ان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤں. اور ان کے دربار میں آنے تک اپنے جذبات کو میں اپنے ضبط میں لے آؤں. اور اس لیے بھی عمارت بنوائی مصر سے باہر کہ جب بھائی آئیں تو جو اس عمارت کے دربان ہیں انہیں یہ حکم دیا جا سکے کہ یہ جو کنعان سے جوان آئے ہیں ان کی خصوصی نگہداشت کی جائے, انہیں طرح طرح کے پکوان تیار کر کے کھلائے جائیں, ان کی عزت افزائی کی جائے, خاطرداری کی جائے, تاکہ میرے بھائی یہ سوچیں کہ جب مصر سے باہر ہماری اتنی عزت افزائی ہو رہی ہے تو شاہی دربار میں کتنی عزت افزائی ہوگی. بھائی یہ سوچیں کہ جب مصر سے باہر ہماری یہ عزت افزائی ہو رہی ہے تو شاہی دربار میں کتنی عزت افزائی ہوگی. غزالی کہتے ہیں اسی طرح اللہ نے جنت اور دوزخ سے باہر پل صراط بنا دیا ہے تاکہ جب مومن پل صراط پہ آئیں تو ان کی اتنی قدر کی جائے کہ مومن یہ سوچے کہ جب پل صراط پر اتنی قدر ہو رہی ہے تو جنت میں کتنی قدر ہوگی. قربان جائیں, قربان جائیں, قربان جائیں. ادھر مولانا غلام رسول عالم پوری فرماتے ہیں ہائے ہائے نوجوان اونچے لمبے قد حسن و جمال کا پیکر پیغمبر زادے شہزادے جب کنعان سے مصر کے باہر اس عمارت میں پہنچے تو عمارت کے دربانوں نے دیکھا, عمارت کے دربانوں نے دیکھا لوں لوں ذکر خدا دا کردہ تسبیحاں تکبیراں, لوں ذکر خدا دا کردہ تسبیحاں تکبیراں, پر پوشاکاں تن پیبندی
جیوں کر حال فقیراں لوں لوں ذکر خدا دا کردہ تسبیحاں تکبیراں پر پوشاکاں تن پیبندی جوں کر حال فقیراں اے کوئی ولی خدا دے حسن جاتا چوکی داراں اے کوئی ولی خدا دے حسن جاتا چوکی داراں نور جنہ پیشانی چمکے وریاں رحمت باراں حاکم چوکی داراں والا ول اونا دے آیا شان شوکت اونا دی ڈٹھی نیو نیو سیس چکایا ہائے 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 پوچھا کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا چاہتے ہو جواب دیا کنیان سے آئے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں عزیز مصر سے غلہ لینے آئے ہیں شاہی دربان نے پوچھا جو دربانوں کا سردار تھا اس نے پوچھا جوانوں یہ بتاؤ تمہارے پاس پونجی کیا ہے کہا جو چاہے پوچھ لو پر پونجی کے بارے میں نہ پوچھو ہائے 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 فرمایا جو چاہے سو پوچھو پر پونجی کے بارے میں نہ پوچھو کیونکہ پونجی اتنی قلیل اور حقیر ہے کہ بتاتے ہوئے ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں فرمایا دربانوں جو چاہے سو پوچھو مگر پونجی کے بارے میں نہ پوچھو تاکہ ہمیں شرمندگی نہ ہو یہ بات یاد رہے گی تک میں اگلی بات کروں بولیے فرمایا دربانوں جو چاہے پوچھو مگر پونجی کے بارے میں نہ پوچھو تاکہ شرمندگی نہ ہو اسی طرح جب مومن مر کر قبر میں جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے منکر نکیر اس سے قبر میں میرے بارے میں پوچھو دین کے بارے میں پوچھو نبی کے بارے میں پوچھو پر عمل کے بارے میں نہ پوچھنا ہائے 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 یار توجہ رکھو یار خدا کے لیے توجہ رکھو نا میں کیسے ملا ملا کے گفتگو کر رہا ہوں کہاں سے ملا ملا کے گفتگو کر رہا ہوں یار ہائے 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 کہاں سے تشبیہیں نکال کے بیان کر رہا ہوں بھائیوں نے کہا دربانوں جو چاہو پوچھو مگر پونجی کے بارے میں نہ پوچھو تاکہ ہمیں شرمندگی نہ ہو اتنی کم پونجی ہے کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو اسی طرح مومن جب مر کے قبر میں جاتا ہے اللہ کہتا ہے منکر نکیر اس سے جا کے پوچھو ما ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل اس سے جا کے میرے بارے میں پوچھو دین کے بارے میں پوچھو نبی کے بارے میں پوچھو پر اسے عمل کے بارے میں نہ پوچھنا اس لیے اگر عمل زیادہ ہوں گے تو اعتماد سے بتا دے گا اگر عمل کم ہو گئے تو شرمندہ ہو جائے گا مجھے گوارا نہیں کہ میرا گناہگار مومن بھی قبر میں فرشتوں کے سامنے شرمندہ ہو ہائے 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 بولو یارو بولو نا ہائے ہائے سبحان اللہ اب قاصد
دربانوں کے سردار نے قاصد بھیجا یوسف علیہ السلام کی طرف، انہیں جا کے بتاؤ کہ اس حلیے کے جوان آئے ہوئے ہیں۔ قاصد آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، حضور کنعان سے شہزادے آئے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں، قد داور ہیں، شاہ زور ہیں، چمکتی دمکتی پیشانیوں والے ہیں، ان کا رواں رواں جیسے ذکر الہی کر رہا ہو۔ زارو قطار رونے لگے یوسف علیہ السلام، روتے روتے غش آ گیا، غش سے فاقہ ہوا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیوں روئے؟ ہائے ہائے، دیکھو اب جملہ سنو، اب اس سے میں بڑی بات کیا کروں گا، اب اس سے بڑا ظرف۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ والے اب قادری مارکیٹ نزد نیو انارکلی سنی رضوی مسجد جنگ بازار فیصل آباد کی دکانوں میں 1 فروری 2022 سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔ بھائیوں کا عیب نہیں نکالا، بھائیوں کا شکوہ نہیں کیا، کہا اس لیے رویا ہوں کہ میری وجہ سے مجھے شرم آ رہی ہے کہ میری وجہ سے میرے بھائی گناہگار ہو گئے، میری وجہ سے، مجھے مارنے پیٹنے کی وجہ سے میرے بھائی گناہگار ہو گئے، میرے ذریعے، میرے سبب، میری وجہ سے میرے بھائی گناہگار ہو گئے، اس لیے رو رہا ہوں۔ فرمایا یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھ سے حسد کیا تھا، مجھے کنویں میں پھینکا تھا، چند سکوں کے عوض بیچ دیا تھا، یہ میرے وہی بھائی ہیں۔ اب درباریوں نے سوچا کہ یوسف علیہ السلام ان سے بدلہ لیں گے، ان سے انتقام لیں گے، سختی کریں گے، انہیں جیل میں ڈالیں گے، انہیں بھوکا پیاسا رکھیں گے، انہیں غلہ نہیں دیں گے، سزا دے کے واپس بھجوا دیں گے۔ درباریوں نے یہ سوچا، درباریوں نے یہی سوچتے ہوئے پوچھا اچھا حضور اب آپ ان کے ساتھ سلوک کیا کریں گے؟ ہائے ہائے، وہ جملہ سنو یارو خدا کے لیے، بولو ذرا، یہ ذرا پیغمبر کی شان سن لو، یہ نبوت کا کمال دیکھ لو، نبوت کا دل گردہ، نبوت کا ظرف سنتے جاؤ۔ درباریوں نے کہا حضور جب پہچان لیا ہے کہ آپ کے بھائی ہیں، ظالم ہیں، ستمگر ہیں، حاسد ہیں، آپ کے ساتھ ناروا بدسلوکی کرنے والے ہیں، اب آپ بتائیں آپ ان کے ساتھ سلوک کیا کریں گے؟ پتہ یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا درباریوں میں ان کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتے ہو۔ میں ان کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے قاصد سے کہا، قاصد سے فرمایا ایک بار پھر ان جوانوں کا حلیہ بیان کر دے، ایک بار پھر ان جوانوں کا حلیہ بیان کر دے۔ اس قاصد نے جواب دیا بقول مولوی غلام رسول عالم پوری، اس نے کہا حضور ان کا حلیہ یہ ہے تن پوشاکاں پرزے پرزے،
تے بتے پیبنداں ہائے ہائے سبحان اللہ تن پوشاکاں پرزے پرزے تے بتے پیبنداں شاید حال پسند اہائی نیکاں دے فرزنداں بابا سبحان اللہ پتہ نہیں میں کسے سنا رہا ہوں پتہ نہیں میں کسے سنا رہا ہوں یہ سننے والا جانتا ہے میں کسے سنا رہا ہوں تن پوشاکاں پرزے پرزے تے بتے پیونداں شاید حال پسند اہائی نیکاں دے فرزنداں قاصد کہندا پرسوں آئے پیغمبر دے پیارے قاصد کہندا پرسوں آئے پیغمبر دے پیارے کیا کہاں کیا شان انہاں دی وانگ فرشتیاں سارے ہائے 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 حکم جاری ہوا ان کی عزت و آبرو کی جائے ان کی مہمان نوازی کی جائے طرح طرح کے پکوان انہیں تیار کر کے کھلائے جائیں میووں سے ان کی خاطرداری کی جائے پھر عزت و آبرو سے جلوس کی شکل میں انہیں شاہی محل میں پہنچا دیا جائے بھائی شاہی محل میں پہنچے ادھر یوسف علیہ السلام جھروکے سے جھانک جھانک کے بھائیوں کو دیکھ رہے تھے اور زارو قطار روتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے سو مرداں دی فوجاں نالوں دس دی شان سوائی ہائے 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 سو مرداں دی فوجاں نالوں دس دی شان سوائی شہر وڑے پیغمبر زادے زمین جنبش وچ آئی سونے قد عجائب شکلاں لات چھڈن رخسارے سونے قد عجائب شکلاں لات چھڈن رخسارے نور چمکے پیشانیوں دمکے نین بھکن انگیارے کوشش کرو بولنے کی ہائے ہائے سونے قد عجائب شکلاں لات چھڈن رخسارے نور چمکے پیشانیوں دمکے نین بھکن انگیارے اپنے بیٹے منشا کو حکم دیا بیٹا منشا یہ تیرے چچا ہیں انہیں شاہی مہمان خانے میں لے جا ان کی خدمت کا فریضہ تو خود سر انجام دے ان کی خاطرداری خدام کے حوالے نہ کرنا خود ان کی سیوا کرنا اور جس پیالے میں میں پانی پیتا ہوں اسی پیالے میں انہیں پانی پلانا منشا نے پوچھا بیٹے نے پوچھا ابا حضور ان مہمانوں میں کون سی خاص بات ہے کہ مجھے تاکید کی جا رہی ہے کہ ان کی خدمت میں کروں جس پیالے میں پانی آپ پیتے ہیں اسی پیالے میں پانی انہیں پلاؤں ان کی اس اوصافی شان کی وجہ کیا ہے فرمایا بیٹا وجہ یہ ہے فرزندہ اے میرے بھائی باپ میرے دے پیارے دادے پاک تیرے دے نقشے آن کے دربارے ہائے 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 فرزندہ ہے میرے بھائی باپ میرے دے پیارے دادے پاک تیرے دے نقشے آن ڈگے دربارے گل گلزار خلیل اللہ دے ہائے ہائے گل گلزار
خلیل اللہ دے عالی قدراں والے جینا مینو گھر پدر تھی دتے دیس نکالے. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن شیشہ دیکھا. شیشہ ایک دن یوسف علیہ السلام نے ایک دن شیشہ دیکھا تو خود پہ پیار آ گیا, خود پہ بڑا مان کیا. اس سوچ میں پڑ گئے کہ میرا تو کوئی مول ہی ادا نہیں کر سکتا, یہ ساری دنیا کے خزانے مل بھی جائیں تو میرے بال کی قیمت بھی نہیں چکا سکتے. یوسف علیہ السلام نے خود پہ اپنے حسن پہ بڑا مان کیا. شیشہ دیکھا, خود پہ پیار آ گیا, مان کیا کہ ساری دنیا کے خزانے مل کر میرے بال کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے. خدا نے کہا اچھا یہ سوچ رہا ہے کہ دنیا کے خزانے مل کر تیرے بال کی قیمت بھی چکا نہیں سکتے. بال تو بال رہا, ہم تیرے پورے پیکر کو کھوٹے سکوں کے عوض بکوا نہ دیں تو خدا نہ دے. ہائے 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 بال تو بال رہا, ہم تیرے پورے پیکر کو کھوٹے سکوں کے عوض بکوا نہ دیں تو خدا نہ کہنا. معلوم ہوا جو خود کو قیمتی سمجھتا ہے وہ بے قیمت ہو جاتا ہے, اور جو خود کو بے مول سمجھتا ہے وہ انمول ہو جاتا ہے. جب تک یوسف نے اپنے آپ کو دیکھا کھوٹے سکوں کے عوض بک گئے, اور جب خود کو چھوڑ کر رب کو دیکھا مصر کے بادشاہ بن گئے. ہائے 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 سبحان اللہ. بھائی مجید راضی ہیں, آج تو راضی ہیں نا. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. او خوش رہو یار. ہائے ہائے صاحب ہوں تو خوش ہونا. سبحان اللہ. کوئی سنے نہ سنے یار, جنہوں نے سنان دیا پہ سنن دین. ان جملوں کی قدر, ان واقعات, ان نکات, ان عجائب و غرائب کو سمجھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیل میں تھے یوسف علیہ السلام, جیل میں. کہاں تھے؟ جیل میں تھے. حکم جاری ہوا, اس وقت کے عزیز مصر نے حکم جاری کیا یوسف کو جیل سے رہا کر دیا جائے. یوسف کو جیل سے رہا کر دیا جائے. یہ خوابوں کی تعبیریں بتاتا ہے. میں نے خواب دیکھی ہے کہ دبلی پتلی کمزور کمزور گائیں موٹی موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں. 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں. اس خواب کی تعبیر پوچھنی ہے یوسف سے. یوسف کو جیل سے رہائی دلائی جائے. پیغام آیا یوسف مبارک ہو. کس بات کی؟ جیل سے رہائی مل گئی. کہا نہ, پہلے جا کے زلیخا کی سہیلیوں سے پوچھو اصل واقعہ کیا پیش آیا تھا. جب تک میں اپنی پاک دامنی ثابت نہیں کر لیتا
جب تک میں اپنی پاک دامنی بیگ گیا یار میرے کو لا بیگ آ جا میرے کو. ہائے ہائے ہائے. فرمایا جب تک میں اپنی پاک دامنی ثابت نہیں کر لیتا میں جیل سے باہر قدم نہیں رکھوں گا. مجھے گوارا نہیں کہ میں جیل سے باہر نکلوں تو لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں, لوگ مجھ پہ تانے برسائیں, لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں. یہ ہے جس نے عزیز مصر کی عزت پہ حملہ کیا تھا. کہا نہیں جب تک اپنی پاک دامنی ثابت نہیں کر لیتا میں جیل سے باہر قدم نہیں رکھوں گا. مجھے جیل منظور ہے پر لوگوں کے تانے سننا منظور نہیں ہے. بولیے نا بولیے یارو بولیے ذرا. مجھے جیل منظور ہے پر لوگوں کی شک بھری نگاہیں منظور نہیں ہیں. جب تک میں اپنے آپ کو پاک دامن ثابت نہیں کر لیتا اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا. عزیز مصر نے پوچھا زلیخا سے, زلیخا اب سچ سچ بتا دے. اس نے کہا قسم لے لے وہ بے قصور ہے, قسم لے لے وہ بے قصور ہے, سارا قصور میرا ہے. میں نے اسے بہکانے پھسلانے کی کوشش کی تھی, اس کی عزت پہ حملہ میں نے کیا تھا, اس نے میری عصمت پہ حملہ نہیں کیا تھا. سارا قصور میرا ہے, وہ بالکل بے داغ ہے, بے عیب ہے, بے گناہ ہے, اس کا کوئی دوش نہیں ہے. یہ پیغام بھیجا گیا یوسف مبارک ہو, اس الزام سے تیری خلاصی ہو گئی, اب تو جیل سے باہر آ جا. کہا نہیں. اب کیا چاہتا ہے؟ جب تک میرے جیل کے سارے ساتھی میرے ساتھ جیل سے باہر نہیں نکلتے میں قدم بھی باہر نہیں دھروں گا. یہ حکم میرے لیے کیوں, اکیلے میرے لیے کیوں؟ میرے جتنے جیل کے ساتھی ہیں, رفقا ہیں, جتنے قیدی ہیں, ان سب کو رہا کرنے کا حکم دیا جائے. سارے میرے ساتھ جیل سے باہر نکلیں, پھر میں جیل سے باہر قدم دھروں گا. ہائے ہائے لوگوں, یہ یوسف کی شان ہے, ایک میرے مصطفیٰ کی شان ہے. یوسف نے کہا جب تک سارے جیل کے ساتھی باہر نہیں نکلیں گے میں بھی جیل سے باہر قدم نہیں رکھوں گا. اور شان مصطفیٰ یہ ہے, میرا محبوب قیامت کا دن کہے گا یا اللہ جب تک ساری امت میرے ساتھ جنت میں نہیں جاتی میں جنت میں نہیں جاؤں گا. بولیے نا یارو, بولیے نا یارو. سبحان اللہ. وہ یوسف ہے, یہ مصطفیٰ ہے. اس نے کہا جب تک میرے جیل کے سارے رفقا, جیل کے سارے ساتھی میرے ساتھ باہر نہیں نکلتے میں جیل سے باہر قدم نہیں رکھوں گا. میرا مصطفیٰ قیامت کے دن کہے گا یا اللہ جب تک میری ساری امت میرے پیچھے پیچھے جنت میں نہیں جاتی میں جنت میں قدم بھی نہیں رکھوں گا. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. فرمایا کون ہو, کیا چاہتے ہو؟ حضور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں, کنعان سے آئے ہیں, باپ کے بھیجنے سے آئے ہیں. جب سے ہمارے باپ نے آپ کا نام سنا ہے وہ آپ ہی کی باتیں کرتا رہتا ہے.
وہ بھی آتا مگر ضعیف ہے، کمزور ہے، آنے سے قاصر ہے، اس لیے ہمیں بھیج دیا اور ہمارے ساتھ اپنا سلام بھجوا دیا۔ تجھ سلام پہنچایا حضرت، تجھ سلام پہنچایس حضرت، پہنچایس تجھ سلام پہنچایس حضرت، کر کر گریا زاری۔ ہائے ہائے باپ سادہ مشتاق ہر ویلے، نام لیندا ہر واری۔ ہائے 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 سن یوسف دل آہی دے وے، پردے دے وچ روے، اگ بلے دل لامبو دے وے، ظاہر ہون نہ دے وے۔ اج سلام اونا دے آئے، داغ جنہ دے چاہے۔ ہائے 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 اج سلام اونا دے آئے، داغ جنہ دے چاہے، وچ فراق جنہ دے یوسف روندیاں وقت بہائے۔ ہائے جنہ سلام اسانو کلے، جنہ سلام اسانو کلے، سلام تنانو ہزاراں۔ ہائے 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 جنہ سلام اسانو کلے، سلام تنانو ہزاراں۔ وچ اشارے تیگاں وگیاں، قاصد لین نہ ساراں۔ گلے بھر دیے، اناج دے دیے، شرط لگا دی دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لیتے آنا۔ کہا کتنے بھائی ہو؟ جی 12 بھائی تھے، ایک کو بگیار کھا گیا۔ 12 بھائی تھے، 12 بھائی تھے، ایک کو بگیار کھا گیا۔ چھوٹا بنیامین ہے، وہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی ہے۔ ہمارا باپ ایک ہے، ماں اور ہے۔ یوسف اور بنیامین ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یوسف اور بنیامین ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن ہمارا باپ ایک ہے، ماں جدا جدا ہے۔ ایک کو بگیاڑ کھا گیا۔ جو چھوٹا بنیامین ہے وہ کنیان میں باپ کے پاس ہے۔ ہم 10 آ گئے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے گلہ دیتا ہوں، منہ مانگا گلہ دیتا ہوں، ایک شرط ہے دوبارہ آؤ تو اپنے 11ویں بھائی بنیامین کو ساتھ لیتے آنا، اور سن لو اگر بنیامین کو ساتھ نہ لائے تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائیوں نے وعدہ کیا حضور دوبارہ آئیں گے، بنیامین کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ واپس کنیان پہنچے، یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور بابا جان آپ نے ہمیں اس آدمی کے پاس بھیجا جس نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا، اس نے ہماری ایسی آؤ بھگت کی، ایسی عزت کی کہ ہماری نسل سے بھی کوئی ہوتا تو ایسی عزت نہ کر پاتا۔ اور ابا جان ہم نے اسے بتایا یوسف کے بارے میں، ہم نے اسے بتایا یوسف کے بارے میں، تیرا دکھ پسر دے ہجروں اس نو اساں بتایا۔ ہائے ہائے ابا جان وہ بادشاہ اتنا رقیق القلب ہے، اتنا ہمدرد ہے، اتنا نرم دل ہے، اتنا نرم دل ہے کہ تیرا دکھ پسر دے ہجروں اس نو اساں بتایا۔ سن سن کے او برکے اندر روندا نظری آیا۔ ہائے 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 قبلہ قربان جاواں سعید بھائی بیگ صاحب دوستو عزیزو۔ ہائے ہائے تیرا دکھ پسر دے ہجروں اس نو اساں بتایا،
سن سن کے وہ برکے اندر روندا نظری آیا. ہائے 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 سبحان اللہ. میرے عزیزوں، دوستان گرامی قدر، اللہ خوش رکھے آپ کو، سلامت رہیے. ماشاءاللہ عظیم الشان مجمع. ہائے ہائے، خدا بند تعالیٰ ہمارے سننے سنانے کے عمل کو اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے. یا اللہ، یہ جن کے بچھڑے ہوئے ہیں یوسف یعقوب کے ملاپ کے صدقے ان بچھڑے ہوئوں کا بھی ملاپ کرا دے. جن کے بچھڑے ہوئے ہیں یوسف یعقوب کے ملاپ کے صدقے ان کے بچھڑے ہوئے بھی ملا دے. تو میرے عزیزوں، حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا، اب اگلے جمعے میں یہ عرض کروں گا کہ بھائیوں نے واپس آ کے عزیز مصر کی فرمائش بتائی. حضور بنیامین کو بھی وہ اپنے سامنے دربار میں دیکھنا چاہتا ہے. اس نے شرط لگا دی ہے کہ بنیامین کو لاؤ گے دوبارہ تو پھر گلہ ملے گا. باپ نے کیا جواب دیا؟ پھر بنیامین گئے اور پھر وہ باپ کی دوسری نصیحت کہ دو دو ہو کے 5 دروازیاں تھیں، چپ چاپ کر کے لنگ جانا جے. 10 بھائیوں کا نکل جانا، 10 بھائیوں کا نکل جانا اور بنیامین کا اکیلے رہ جانا. پھر وہ حکم آیا، لا لباس شہانہ یوسف، پہن پرانا چھائیں. ہائے 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 سبحان اللہ. پیارے یوسف، تیرا بھائی مصر کے دروازے کے باہر تنہا کھڑا ہے. وہ عبرانی بولتا ہے، مصر میں عبرانی جانتا کوئی نہیں. ہائے ہائے، جا شاہی لباس اتار دے، فقیرانہ لباس پہن لے اور جا کے اپنے بھائی کو مل، اسے اپنے ساتھ لے کے شاہی محل میں آ جا. یہ ساری کیفیات انشاءاللہ العزیز میں آئندہ جمعہ بیان کروں گا. اور پھر بہانہ کیا، بھائی تھا نا، بھائی بھی سگا تھا، ایک ماں باپ کی اولاد تھی نا. پھر بہانہ کیا، بھائی کی جدائی برداشت نہ ہوئی. پھر بہانے سے کس طرح پیالہ بھائیوں کی خرجی میں رکھ دیا. پھر شور مچا دیا، چور چور چور. خود ہی پیالہ رکھوایا، خود ہی سارا منصوبہ تیار کیا، خود ہی پیالہ رکھوایا، خود ہی شور مچا دیا، چور چور چور. تاکہ اس بہانے سے بنیامین میرے پاس رہ جائے. تو انشاءاللہ یہ سارا واقعہ آگے انشاءاللہ بیان ہوگا.